السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہیلتھ ویز ود علی۔ فرینڈز، پروسٹیٹ ایک اخروٹ کے سائز جتنی غدود ہوتی ہے۔ یہ غدود مردوں کے مثانے کے نیچے موجود ہوتی ہے اور پیشاب کی نالی کے ساتھ لپٹی ہوتی ہے۔ یہ غدود مردوں میں سیمن یعنی منی بنانے میں ان کی مدد کرتی ہے، مگر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ غدود بھی بڑھتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دراصل جب یہ غدود بڑھتی ہے تو یہ پیشاب کی نالی پر دباؤ ڈالتی ہے، جس سے نالی سکڑ جاتی ہے اور یوں پیشاب کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ صحت کے ماہرین کو اس غدود کے بڑھنے کی اصل وجہ تو اب تک سمجھ نہیں آئی، مگر کچھ ماہرین اس غدود کے بڑھنے کی وجہ مردوں کے ہارمونز میں خرابی بتاتے ہیں، جو کہ آج کل بہت عام ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی غذائیں بتانے جا رہے ہیں جو پروسٹیٹ کو بڑھنے سے روکتی ہیں اور پروسٹیٹ کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتی ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ لائکوپین سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ لائکوپین لال رنگ کا ایک ایسا مرکب ہے جو سرخ پھلوں اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ ٹماٹر، تربوز، پپیتا، چکوترا، سرخ شملہ مرچ اور ایسا امرود جو اندر سے لال ہو۔ اس میں لائکوپین کی بھرپور مقدار موجود ہوتی ہے۔ لائکوپین پروسٹیٹ غدود میں آئی سوزش اور آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتا ہے، جس سے پروسٹیٹ غدود کے بڑھنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اسٹڈیز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لائکوپین لینے سے پروسٹیٹ کینسر ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پروسٹیٹ کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈائٹ میں لائکوپین سے بھرپور پھلوں اور سبزیوں کو شامل کریں۔ زنک سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ پروسٹیٹ غدود کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ مردوں میں DHT ہارمونز بنتے ہیں۔ دراصل جسم میں ایک کیمیکل ری ایکشن کے سبب ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز DHT میں تبدیل ہونے لگتے ہیں، جو کہ پروسٹیٹ کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس کیمیکل ری ایکشن کو 5 الفا ریڈکٹیز کہتے ہیں۔ اسٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ زنک اس کیمیکل ری ایکشن کو روکتا ہے اور اس کے اثر کو بھی ختم کرتا ہے، جس سے پروسٹیٹ بڑھنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے زنک سے بھرپور غذائیں کھائیں، جیسے کہ کدو کے بیج، کاجو، چنے، لوبیا اور کلیجی وغیرہ۔ وائٹامن سی سے بھرپور پھل اور سبزیاں کھائیں۔ وائٹامن سی ایک ایسا طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو پروسٹیٹ کی صحت کو قائم رکھتا ہے، کیونکہ وائٹامن سی ایسے سیلز کو بڑھنے سے روکتا ہے جو کہ پروسٹیٹ غدود کے بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں۔ اسٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ وائٹامن سی پروسٹیٹ کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ دراصل وائٹامن سی DNA کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور کینسر سیلز کو بڑھنے سے روکتا ہے اور انہیں ختم بھی کرتا ہے۔ اس لیے وائٹامن سی سے بھرپور پھل اور سبزیاں جیسے کہ امرود، کیوی، مالٹا، کینو، سٹرابری، شملہ مرچ، پھول گوبھی، بند گوبھی، ان تمام کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں۔ بیٹا سائٹوسٹرول والی غذائیں کھائیں۔ بیٹا سائٹوسٹرول ایک ایسا تیل ہے جو کچھ قسم کے بیجوں اور ڈرائی فروٹس میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ اخروٹ کا تیل، بادام کا تیل، کدو کے بیج اور السی کے بیج کا تیل اور زیتون اور ایووکاڈو کا تیل بیٹا سائٹوسٹرول سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ایسا تیل استعمال کرنے سے نہ صرف جسم سے برا کولیسٹرول کم ہوتا ہے، بلکہ پروسٹیٹ کے بہت سے مسائل بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ اسٹڈیز سے دیکھنے میں آیا ہے کہ ان لارج پروسٹیٹ کے مریضوں کو جب باقاعدگی سے بیٹا سائٹوسٹرول دیا گیا تو ان کے پیشاب کے بہت سے مسائل ٹھیک ہونے لگے، جیسے کہ پروسٹیٹ بڑھنے کی وجہ سے مریض کو بار بار پیشاب آتا ہے، اس کے پیشاب کی دھار کمزور ہو جاتی ہے، اسے پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں اور اسے پیشاب کرنے میں مشکل اور دشواری بھی ہوتی ہے۔ بیٹا سائٹوسٹرول لینے سے یہ تمام مسائل ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ مچھلی اور مچھلی کا تیل کھائیں۔ چربی والی مچھلی جیسے سیمن، ٹونا اور ٹراؤٹ وغیرہ یا پھر مچھلی کے تیل میں اومیگا 3 بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اومیگا 3 پروسٹیٹ غدود کو سوزش سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے ہمیں پروسٹیٹ کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اومیگا 3 کے علاوہ مچھلی میں سیلینیم کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سیلینیم ایک ایسا منرل ہے جو ہمارے جسم میں ہارمونز کو توازن میں رکھتا ہے اور جسم میں انفیکشنز کو روکنے میں ہماری مدد کرتا ہے، جس سے پروسٹیٹ بڑھنے کا خطرہ کم ہوتا ہے اور ہم پروسٹیٹ کی بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ مچھلی کے علاوہ برازیل نٹس میں بھی سیلینیم کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ آپ برازیل نٹس کو بھی اپنی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ وائٹامن ڈی سپلیمنٹ لازمی لیں۔ وائٹامن ڈی پروسٹیٹ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ وائٹامن ڈی پروسٹیٹ انلارجمنٹ اور پروسٹیٹ کینسر کے رسک کو کم کرتا ہے۔ دراصل وائٹامن ڈی DHT ہارمونز کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور ہمارے امیون سیلز کو طاقت دیتا ہے، جس سے ہمیں پروسٹیٹ کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ وائٹامن ڈی کو غذاؤں سے پورا کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ فوڈز میں وائٹامن ڈی کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اس لیے آپ ڈاکٹر کے مشورے سے وائٹامن ڈی سپلیمنٹ لے سکتے ہیں۔